پھلوں اور سبزیوں سے ہمیں بہت سے اور مفید چیزیں جیسے اینٹی آکسیڈنٹس سے مل ہوتے ہیں جو کہ کل کرتے ہیں ایسے اجزاء کو ہماری باڈی میں جو ہمارے لیے مضر صحت ہوتے ہیں. تو جب ہم تازہ سبزیاں اور پھل کو اگنور کر دیں گے تو ہم کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. ڈیفیشنسی خاص طور پہ کیلشیم کی ہو جاتی ہے، بونز اوسٹیوپوروسس شروع ہو گیا، بھربھری ہونا ہو گئی ہڈیاں شروع، اور پھر جیسے چھوٹی سی چوٹ لگی تو ہڈی ٹوٹ گئی، گرے تو کولے کی ہڈی خاص طور پہ متاثر ہوتی ہے. سینئر سٹیزن کے آپ جو نیوٹریشن کے مسائل جو ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، وہ آپ کیا دیکھتی ہیں اور ان مسائل کا صحت پر اور روزمرہ زندگی پر کیا اثر آتا ہے؟ جی، میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اگر نیوٹریشن سے ہی ہم شروع کرتے ہیں، باقی اس میں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں مسائل، وہ میل نیوٹریشن ہے. میل مین ٹھیک نہیں ہے، غذا جو دی جا رہی ہے وہ اچھی نہیں دی جا رہی ہے، یا تو اوور نیوٹریشن ہو رہی ہے ان کی، یا ان کی انڈر نیوٹریشن ہو رہی ہے، متوازن غذا نہیں جا رہی ہے ان کی جسم میں. تو موسٹلی ہمارے اس میں ہوتا یہ ہے، ویسے تو یہ ویری کرتا ہے ایک کلاس سے دوسری کلاس تک، لیکن جہاں پہ نگلیکٹڈ ہمارے بزرگ افراد ہیں تو وہ انڈر نیوٹریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کو وہ غذا نہیں مل رہی ہوتی جس کو میں متوازن غذا کہتی ہوں، جس میں تمام غذائی اجزاء، جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں میکرو بڑی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں، مائکرو چھوٹی اماؤنٹ میں چاہیے ہوتے ہیں، وہ نہ ملیں ایک خاص تناسب کے ساتھ، تو وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جیسے میکرو نیوٹرینٹس ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹ، نشاستے والی چیزیں ہیں، میں اردو میں بات کرنے کی کوشش کروں گی. پروٹینز یا گوشت والی جو چیزیں ہیں، اور چکنائی جس میں گھی، پنیر، مکھن اور یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ ہمارے میکرو نیوٹرینٹس سے ہم ڈرا کرتے ہیں. جبکہ جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں جیسے وٹامنس اینڈ منرلز ہم کہتے ہیں جن کو، وہ موسٹلی ہمیں آ رہے ہوتے ہیں پھلوں اور سبزیوں سے. اگر پھلوں اور سبزیوں کی مقدار ہمارے ڈائٹ میں کم ہے تو وہ آٹومیٹیکلی نکل جائیں گے. پھلوں اور سبزیوں سے ہمیں بہت سے اور مفید چیزیں جیسے اینٹی آکسیڈنٹس سے مل ہوتے ہیں جو کہ کل کرتے ہیں ایسے اجزاء کو ہماری باڈی میں جو ہمارے لیے مضر صحت ہوتے ہیں. تو جب ہم تازہ سبزیاں اور پھل کو اگنور کر دیں گے تو ہم کئی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. ہمیں پتہ نہیں چلتا، دیکھنے میں جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ یو لک سو ہیلدی، ٹھیک ہے آپ کی نیوٹریشن ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لیبز میں چلے جائیں اور جو مائکرو نیوٹرینٹس یا جو مائنیوٹ اماؤنٹ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ان کا آپ کرائیں تو موسٹلی ہمارے جو بزرگ افراد ہیں ہڈن ہنگر جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جسم کے اندر ہوتی ہے، اس کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ ان کا ایچ بی لیولز یا ہیموگلوبن لیولز یا وہ انیمیا کا شکار، ایک ہی بات ہے، ہوتے ہیں. دوسرا کچھ سپلیمنٹس جیسے دینے پڑتے ہیں ہمیں، ڈیفیشنسی خاص طور پہ کیلشیم کی ہو جاتی ہے، بونز اوسٹیوپوروسس شروع ہو گیا، بھربھری ہونا ہو گئی ہڈیاں شروع، اور پھر جیسے چھوٹی سی چوٹ لگی تو ہڈی ٹوٹ گئی، گرے تو کولے کی ہڈی خاص طور پہ متاثر ہوتی ہے. اسی طرح وائٹامن ڈی بون فارمنگ وٹامن ہے، اس کی ڈیفیشنسی تو ہمارے 80-90% پاپولیشن میں ویسے بھی پائی جاتی ہے. اور B12 اگین بلڈ فارمنگ وٹامن ہے. ان تین کا تو ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پہ دھیان رکھنا چاہیے.